بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی سی ورلڈ نیوز اور میں ہوں غلام دستگیر، پروگرام ہمارا نظام کے ساتھ۔ جی ناظرین، آج ہم پھر ایک بہت اہم ایشو پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے جو ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے وہ اچھے کام کی وجہ سے، اچھے نظام کی وجہ سے چلتا ہے، لیکن جب کچھ چیزیں جو نظام میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں اور وہ نظام کو نقصانات کی طرف لے کے جاتی ہیں، تو اس کو ہم ٹھیک کرنے کے لیے بھی اقدامات کر سکتے ہیں۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے مختلف شاہراہوں پہ جو ہیں وہ منی پیٹرول پمپ بن چکے ہیں، جن کے پاس نہ کوئی این او سی ہے اور نہ ہی ان کو اجازت ہے، تو وہ پیٹرول فروخت کر رہے ہیں۔ پاس میں گھر ہوتے ہیں، دکانیں ہوتی ہیں، اور وہ ان کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں، اور انتظامیہ بھی اس دیکھنے کے لیے ان کو خاموش ہیں اور ان سے آنکھیں بند کر چکی ہیں۔ تو اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں میاں اعجاز ہیں۔ جی میاں صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ اور یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ منی پیٹرول پمپس ہیں جن کے پاس نہ کوئی ایشوز ہیں، نہ کوئی کیا کہتے ہیں این او سیز ہیں، اور وہ غیر قانونی طور پر مشینیں لگا کے مختلف کمپنیز کی تو وہ فروخت کر رہی ہیں پیٹرول، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کی سیاہ پکچر ہے، اور میں ان ساری باتوں کا جو قصوروار ٹھہراتا ہوں وہ میں ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو ٹھہراتا ہوں، کیونکہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہی جو ہے وہ کسی چیز پہ عمل درآمد کروانے کا اسی کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ ہماری پولیس جو ہے، جس کو لاکھوں روپے پیٹرول کی مد کے اندر ہم دیتے ہیں، جو کہ دن رات پیٹرولنگ کرتی ہے اور گلی محلے کے اندر وہ پیٹرولنگ کر کے جرائم کو روکتی ہے، وہیں مطلب اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو بھی واچ کرتی ہے، اور ان کے خلاف قانون کے مطابق جو ہے اس کو کارروائی کرنی چاہیے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ پہل بوتلوں کے اندر جو ہے وہ پیٹرول جو ہے وہ سیل ہوتا تھا، پیچھے ڈرم رکھے ہوتے تھے انہوں نے، اور آج کل بڑی تیزی کے ساتھ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ منی پیٹرول پمپ جو ہیں وہ لوگوں نے لگا دیے ہیں۔ سرعام جو پیٹرول کی جو مشینیں ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، اور وہاں سے جو غیر قانونی یہ جو دھندا ہے یہ بڑے عروج پہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور پولیس جو ہے وہاں پہ بیٹھی ہوئی آپ کو نظر بھی آئے گی، لیکن پولیس ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتی۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی کاروبار ہے، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، کاروبار کرنا ہر شخص کا، ہر پاکستانی کا حق ہے، لیکن جو کاروبار لوگوں کی جان و مال کے لیے ایک نشان بن جائے، ایک ایسا وہ خطرہ ہو، اور اس کو پروٹیکشن جو ہے وہ ہماری اپنی انتظامیہ دے، جبکہ انتظامیہ نے خود اور حکومت نے خود ایسے جو کاروبار ہیں ان کو غیر قانونی قرار دیا ہوا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو گورکھ دھندا ہے، جو یہ کاروبار کر رہے ہیں وہ لوگ، تو یہ پولیس کی جو بددھیانتی ہے میں سمجھوں گا، اور پولیس جو ہے وہ باضابطہ ان سے اپنا حصہ لیتی ہے۔ اور اس موقع پہ میں یہ کہنا چاہوں گا دستگیر کہ ہمارے جو سی پی او صاحب ہیں، آر پی او صاحب ہیں، اسی طرح جو ارباب اختیار ہیں، اور بالخصوص میں ان لوگوں کو یہ کہوں گا کہ جو ہمارے ایم پی اے اور ایم این اے ہیں، جن کو لوگوں نے ووٹ دے کے اسمبلیوں کے اندر بھیجا ہے، تو کیا یہ ان لوگوں کا فرض نہیں بنتا کہ وہ مقامی ان علاقوں کے اندر مقامی طور پہ ان کی رہائشی ہیں، وہ خود بھی یہاں وہ اپنی زندگی بسر کرتے آئے ہیں، تو کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ یار اس طرح کے جو کاروبار ہیں کہ جہاں آپ پیٹرول کے ڈرم اندر پڑے ہوئے ہیں اور باہر مشینیں لگی ہوئی ہیں، اور پھر مزیداری کی بات یہ ہے کہ ساتھ مطلب جو ہے وہ دکانوں پہ یعنی 5-6 دکانیں مسلسل ساتھ لگی ہوئی ہیں، تو کیا ان کو پتہ نہیں ہے؟ کیا میں جو ہمارا اوگرا ہے، جو اوگرا مہنگائی کے حوالے سے وہ سمری بنا کے کہتے ہیں جی کہ اب تیل کی قیمت میں 10 روپے اضافہ ہونا چاہیے، 20 روپے ہونا چاہیے، اور یہ ہے وہ ہے، وہ سارا کچھ کرتے ہیں، کیا یہ ان کا فرض نہیں بنتا کہ وہ قوم کے جو یہ خطرات منڈلا رہے ہیں،
جو گلی محلوں تک وہ پہنچ گئے ہیں، چھوٹی چھوٹی گلیوں میں یہ پمپ لگ چکے ہیں، تو کیا یہ خدشہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کسی بہت بڑے جانی اور مالی نقصان کا جو ہے وہ شکار ہو سکتے ہیں؟ اچھا میاں صاحب، اس میں یہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ پہلے ایڈمنسٹریشن جو تھی وہ کافی ایشوز کو ہینڈل کر رہی تھی، مہنگائی کو، انکروچمنٹ پہ، اور اس کے بعد بہت سارا کرونا پہ، اور بہت ساری جو ایسے ایلیمنٹس تھے جو میئرس کے پاس ہوتے تھے وہ ایڈمنسٹریشن. جب سے یہ میئرشپ جو ہے وہ دوبارہ ایکٹیو ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایڈمنسٹریشن کچھ پیچھے ہو گئی ہے، بیک فٹ پہ چلے گئی ہے. اس کو چاہیے ایڈمنسٹریشن کو بھی کہ اس پہ وہ کام کریں، ایسے جو منی پیٹرول پمپس ہیں ان کو سدے باب ان کا کریں. کوئی دستگیر میں یہاں یہ کہوں گا کہ یہ احساس کی بات ہے. اگر لوگوں کے اندر احساس نام کی چیز ختم ہو جائے، چاہے وہ ایک عام شہری ہے، چاہے وہ کوئی ہماری انتظامیہ کو کوئی بڑا افسر ہے، تو پھر ایسے ہی حالات پیدا ہوتے ہیں جو ہمارے ملک کے اندر ہیں. آپ دیکھ لیں کہ لوگ قانون کو خود اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، اور کہیں پہ قانون کی رٹ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. میں نے پہلے اپنی گفتگو میں یہ کہا ہے کہ کاروبار کرنا ہر شخص کا حق ہے، لیکن وہ کاروبار جو ہے وہ آئین پاکستان کے اندر اگر وہ قانون کے اندر رہتے ہوئے وہ کر رہا ہے تو وہ جائز ہے. لیکن اگر وہ قانون کی جو حدود ہے، جو ایس او پیز گورنمنٹ نے کاروبار کے اندر بنائے ہیں، اس سے نکل کے وہ کرتا ہے تو وہ غیر قانونی ہے. اور جو چیزیں غیر قانونی ہیں، جو لوگ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، ان کو پکڑنا، ان کو سزائیں دینا، ان کو سدھارنا، یہ ہماری پولیس انتظامیہ کا کام ہے، ہمارے اداروں کا کام ہے. میں اپنے اداروں کو کوئی بلیم نہیں کر رہا. میں بحیثیت پاکستانی، بحیثیت تجزیہ کار، میں ایک احساس دلانا چاہتا ہوں. میں ان لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو لوگ پٹرول پمپس کی بجائے وہ اپنے نزدیک گلی محلوں کے اندر جو بنے ہوئے وہ غیر قانونی پمپ ہیں وہاں پہ وہ پٹرول ڈلواتے ہیں، اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان پٹرول پمپس کی، ان غیر قانونی جو انہوں نے مشینیں لگا کے بیٹھے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. جو ہمارے عوام ہیں وہ بھی ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے وہاں سے پٹرول نہ ڈلوائیں. جب وہ وہاں سے پٹرول نہیں ڈلوائیں گے تو پھر آہستہ آہستہ وہ خود اپنی موت خود مر جائیں. وہ بھی آسان ہوتی ہے. یہی تھا ناظرین آج کا پروگرام، جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ منی پیٹرول پمپ جو ہے وہ جگہ جگہ فیصل آباد یا پورے پاکستان کی شاہراہوں پر جو ہے وہ اپنا پٹرول بیچ رہے ہیں اور غیر قانونی طور پر بیچ رہے ہیں. تو اس سے میاں صاحب نے لوگوں کو بھی کہا کہ اگر وہ ان کو نہ وہاں جا کے پٹرول ڈلوائیں تو ان کی حوصلہ شکنی ہوگی اور وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. دوسرا، انتظامیہ، ایڈمنسٹریشن علاقے کے ایس ایچ اوز کو چاہیے کہ اس پر بھرپور کارروائی کرتے ہوئے ان کو بند کیا جائے اور ان کا سدے باب کیا جائے، ان کو سزائیں دی جائیں. تو جی ناظرین، آپ کو پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میاں صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.